السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت سارے احباب 20 رکعت تراویح پر دلائل اور تحقیق پوچھ رہے ہیں۔ یہ ہر سال کا ہی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ 8 رکعت تراویح پر زور دے رہے ہیں، لہٰذا 20 رکعت تراویح تحقیق سے ذرا ثابت کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کی گزارش ہے، دیکھیے اس میں بہت سے لوگ خامخواہ کے اس مسئلے کو بہت زیادہ اختلافی زور دے رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تراویح کی تعداد احادیث سے صراحتاً ثابت نہیں ہے، نہ 8 رکعت ثابت ہے نہ 20 رکعت ثابت ہے۔ پہلے ہم وہ حدیث لیں گے جو حضرات 8 رکعت کے لیے بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پیش کرتے ہیں، اس میں سرے سے تراویح کا لفظ ہی نہیں ہے۔ حضرت سیدتنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قیام اللیل کس طرح فرماتے تھے، یعنی کتنی رکعتیں قیام اللیل میں فرماتے تھے۔ یہ میں بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہوں، 8 رکعت تراویح پر جو لوگ پیش کرتے ہیں، تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی رمضان کیا غیر رمضان کیا، ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رمضان اور غیر رمضان میں یہ ہے کہ آپ 8 رکعت پڑھتے ہیں۔ اب بتائیے کہ یہ 8 رکعت کے لیے رمضان اور غیر رمضان جو 2 باتیں فرمائی ہے، اس پر غور کیجئے۔ رمضان میں تو تراویح پڑھتے ہیں، غیر رمضان یعنی سال کے جو 11 مہینے ہیں رمضان کے علاوہ، ان میں کون سی تراویح پڑھتے ہیں ہم؟ تو اس کا مطلب رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ یہ تہجد کی نماز ہے، اور اس حدیث میں تراویح کا لفظ بھی نہیں ہے، قیام اللیل کا لفظ ہے۔ قیام اللیل کا مطلب تراویح نہیں ہے، قیام اللیل کا مطلب تہجد ہے۔ لہٰذا یہ حدیث تراویح پر بالکل منطبق نہیں ہوتی، اپلائی نہیں کی جا سکتی۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ 20 رکعت تراویح کے لیے بھی حدیث ہے، نہیں ہے۔ یہ بھی بہت سارے لوگ کہیں سے حدیث پیش کرتے ہیں، لیکن صراحتاً قابل اعتبار معتبر درجے کی کوئی حدیث نہ 20 رکعت پر ہے نہ 8 رکعت پر ہے۔ پھر یہ 20 رکعت کیوں پڑھتے ہیں ہم حدیث میں جب نہیں ہے؟ تو یہ اجماع صحابہ کی وجہ سے ہم 20 رکعت پڑھتے ہیں، اجماع صحابہ کی وجہ سے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا اور 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ اب بتائیں جتنے صحابہ تھے ان میں سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ اب جو 8 رکعت کی روایت بیان کر رہے ہیں، یہ بیان کرنے والے بھی تو اس مجلس میں تھے ہوں گے نا، انہوں نے کیوں نہیں روکا؟ صحابہ تو ایسے نہیں ہیں کہ کوئی حق بات کو دیکھتے ہوئے اس کے خلاف ورزی کو دیکھتے ہوئے خاموش رہے، ایسے تو نہیں ہے، کیونکہ ایک مسلمان کی شان یہ نہیں ہوتی کہ وہ حق بات کو دیکھ کر خاموش رہے۔ بالکل کمزور ایمان والا وہ ہوتا ہے جو کسی نامناسب بری بات کو دیکھ کر دل میں برا سمجھ کر خاموش ہو جائے، یہ کمزور ایمان والے ہیں۔ صحابہ کرام تو نعوذ باللہ کمزور ایمان والے نہیں ہیں۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف 20 رکعت کے لیے جمع کر رہے ہیں صحابہ کو، تو کوئی صحابی ہرگز اس بات کو قبول نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب سارے صحابہ خاموش تھے اور 20 رکعت نماز پر رکعت پر سبوں نے خاموشی کے ساتھ اقتدا کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے صحابہ یہ سمجھ گئے کہ یہی طریقہ حق ہے، یہی طریقہ برحق ہے، ورنہ اعتراض کرتے تھے۔ صحابہ نے اعتراض نہیں کیا، جن سے ہمیں حدیث ملی ہے انہوں نے کچھ نہیں کہا، اور انہوں نے خاموشی کے اظہار کے ذریعے سے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ تو پھر آج ہم کیوں اس پر جھگڑ رہے ہیں بھائی؟ آج ہم کون صحابہ سے زیادہ اس پر حجت کرنے والے؟ کہیں حدیث ہے ہی نہیں۔ خواہ خواہ کے لوگوں کو یہ بخاری کی حدیث بخاری میں ہے، بخاری میں یہ کہے گا بھائی 8 رکعت کا لفظ ہے، صرف 8 رکعت پڑھتے تھے۔ وہ 8 رکعت تہجد کے ہے یا تراویح کے ہے، یہ تو بیان ہی نہیں کرتے، ہم ادھوری حدیث بیان کرتے ہیں۔ 8 رکعت تراویح کا لفظ آپ پوچھئے بس، اگر آپ کو 8 رکعت کی کوئی بات کرے تو آپ صرف یہ بات اڑ کر بڑھ جائے اس بات پر کہ ہمیں 8 رکعت کے ساتھ تراویح کا لفظ بتا دے، اس کے بعد ہم بات کریں گے، کہیں سے کوئی بیان نہیں کر سکے گا۔ اچھا ایک اور بات میں عرض کروں گا، ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی 8 رکعت پڑھنا ثابت کر بھی دے، تو بتائیے کہ یہ جو رمضان میں پورے 29 یا 30 دن جو ہم جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں، کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟
حضور نے تو 2 یا 3 دن تراویح پڑھائے تھے، اس کے بعد تو پڑھائے نہیں۔ ابھی جو 30 دن جو ہم پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پابندی لگائی تھی صحابہ کرام کو۔ پابندی کا مطلب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پابندی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو اس پر جمع کیا ہے آپ نے، تو یہ آپ کی سنت ہے۔ جب 30 دن تراویح با جماعت پڑھنے کے لیے، ایک تو 30 دن پڑھنا اور با جماعت 30 دن پڑھنا، یہ 2 سنتیں تو ہم نے حضرت عمر سے اور صحابہ سے لے لی، لیکن جب تعداد رکعات تراویح کا مسئلہ آتا ہے تو پھر ہم اپنی چال بدل دیتے ہیں۔ اب یہاں آ کر کہتے ہیں کہ ہم عمر کے امتی نہیں ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر کے امتی ہے۔ یہاں پر تو یہ کہہ دیتے حضور نے پورے 30 دن تراویح نہیں پڑھے اور 30 دن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے، یہ 2 نہیں ہے۔ یہ 2 ہم آ کر صحابہ کی اجماع سے، صحابہ کی سنت سے لے رہے ہیں، تو پھر تعداد رکعات کیوں نہیں لیتے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعداد رکعات 8 رکعت کے طور پر بالکل ثابت نہیں ہے۔ لہذا اس میں بہت زیادہ دلائل اور بیجا زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ ان چیزوں کو اچھی طرح سے ملحوظ رکھیں تو بالکل مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ آخر میں ایک بات میں سبوں کے لیے، دونوں فریق کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی 8 رکعت تراویح پڑھ رہا ہے تو اس پہ جھگڑے نہیں، چھوڑ دے اس کو۔ اگر کوئی 20 پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی چھوڑ دے، یہ چیز جھگڑنے کی نہیں ہے۔ اگر کوئی دلائل سن کر بھی نہیں مانتا تو وہ اس کے حال پر چھوڑ دے۔ بسا اوقات بعض مقامات پر یہ ہوتا ہے کہ 8 رکعت تراویح پڑھنے والے، 20 رکعت تراویح پڑھنے والے اتنا لڑنے لگتے ہیں، اتنا فتنہ پیدا کرتے ہیں کہ یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ 20 رکعت چھوڑ کر 8 رکعت جو پڑھ رہا ہے اس پر اتنا گناہ نہیں ہے جتنا لڑنے پر اس طرح کی اختلاف پر ہو رہا ہے۔ لڑنے جھگڑنے کا جو گناہ ہے وہ تو نہیں ہے۔ 20 رکعت تراویح پڑھنے والے بھی لڑنے جھگڑنے کی وجہ سے بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہے۔ اس سے تو اچھا ہے 20 رکعت بھی نہ پڑھتے، جھگڑنے سے تو اچھا ہے تو 20 رکعت بھی نہ پڑھتے، یہ اس سے بڑا گناہ ہو گیا۔ لہٰذا آپ پیار اور محبت سے، سنجیدگی کے ساتھ یہ جو دلائل ہم نے بیان کیا ہے مختصر اور صاف انداز میں، یہ دلائل آپ سمجھا دیں، بس سمجھانا آپ کا کام ہے۔ وما علینا الا البلاغ، صرف سمجھا دینا، پہنچا دینا بات ہمارا کام ہے۔ اس کے بعد سامنے کا فریق نہیں مان رہا ہے تو خاموشی اختیار کرنا، اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنا یہ ضروری ہے۔